السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی الحسن نقوی بھائی، آپ نے جو تحریر لکھی 12 خلفاء والی، اہل تشیع کے ہاں 12 خلفاء حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک، اور اہل تسنن کے ہاں بھی یہ حدیث تو موجود ہے، بلکہ اہل تسنن کے ہاں ہی جو حدیث ہے میں تو اسی کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ یہ دین عزیز رہے گا حتی الاتناشر عمراء، اور ایک ترک میں حتی الاتناشر خلفاء، اس کے بعد یہ دین غریب ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا جو روب ہے نا وہ کفار پر سے جاتا رہے گا۔ ان حدیث میں ان 12 عمراء یا 12 خلفاء کی مدح نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ صحابہ کرام تو غمگین ہو گئے اور رونے لگ گئے کہ یہ اتنی تگودو اللہ کے نبی اور یہ سب ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ دین اسلام جو ہے اس کا روب جو ہے وہ صرف 12 خلفاء تک یا عمراء تک رہے گا، بعد میں اس کا کفار کی نظر میں وہ روب نہیں رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ لوگ تو اس کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جی ہمارے یہ 12 خلیفہ، اہل حدیث کہتے ہیں جی یہ 12 خلفاء، اہل تسنن جو کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی و حسن، اور اس کے بعد وہ سقوط کر جاتے ہیں، پھر وہ بیچ میں سے ایک اٹھاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد پھر سقوط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آخر میں ہوں گے حضرت امام مہدی، اور بیچ میں پھر جو ہے نا وہ پریشان ہیں جی، وقتاً فوقت لاتے رہیں گے، کچھ نے اس کی یہ تشریح کی۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریح اس میں فرمائی ہے نا، مدح فرمائی ہے، وہ پہلے 30 سال کے خلفاء کی فرمائی ہے۔ الخلافت من بعد ثلاثون سنہ ثم تکون ملکا عدودا، 30 سال کے بعد تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیزاری کی ہے، انہی خلفاء سے بیزاری کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دین کا کام جو ہے وہ ان خلفاء کی خلافت میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی نظر میں، کفار کی نظر میں ایک روب رہے گا اسلام کا، چاہے وہ خلفاء برے ہوں، 30 سال کے بعد فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، متغلب ہوں گے، متسلط ہوں گے، حتیٰ کہ کیسریت کو جو وہ دوام دیں گے، اور حکومت جو ہے نا وہ اپنی کیسریت اور ملوکیت میں تبدیل کر لیں گے، بدعت بھی اس میں کریں گے، لیکن کفار کی نظر میں ان کا روب ایسے فاسق فاجر خلفاء کے دور میں بھی تقریباً 12 تک تو رہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو قتل کر دیا، آپس میں حالت جنگی شروع ہوئی، تو بعد میں ان 12 خلفاء کے بعد آخری جو خلیفہ نے یہ حرکت کی تو پھر کفار کی نظر میں وہ روب بھی جاتا رہا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی، اس حدیث کو اس طرح بھی لیا جانا چاہیے۔ باقی وہ جو اہل بیت سے خلفاء اتناشر ہیں، یہ تو شیعہ اثناشری نے بنائے نا، حالانکہ اہل بیت سے حسن مثنیٰ بھی ہیں، انہوں نے بھی قیام کیا۔ حضرت امام رضا ہیں، کیا وہ کم نیک لوگوں میں سے تھے؟ شہید زید شہید کہا جاتا ہے، فرقہ زیدیہ انہی کی فکر کے اوپر ہے، کیا ان کو پھر یہ خلیفہ نہیں مانتے؟ انہوں نے قیام کیا، کیا وہ امام نہیں؟ اگر 12 امام میں لینے ہیں نا، تو پھر حسن مثنیٰ کو بھی امام مانے، حضرت زید شہید کو بھی امام مانے۔ اسی طرح اہل بیت امام حسن کی اولاد میں سے کتنے ہی لوگوں نے قیام کیا، تو کیا وہ اپنے وقت کے امام نہیں ہیں؟ کیا ان سے لوگ مستفید نہیں ہوتے تھے ان کے علم سے؟ کیا انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی؟ تو یہ کہنا کہ شیعہ نے اثناشری وہ 12 بن گئے اس حدیث کی وجہ سے، اب 12 میں بھی آ کے حسن عسکری کے بعد امام ان کو بنانا پڑا، نہیں بنائیں گے تو 12 پورے نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے تو مہدی آخری کرنا تھا، انہوں نے پیدا کروا کے اس کو غیبت میں ڈال دیا۔ اپنے اپنے فرقے نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کی تشریح کی، لیکن یہ جو 12 امام ہیں نا، آئمہ وہ ہیں، ہم ان کی اماموں کی قدر کرتے ہیں، حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہو، حسین ہو، امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، موسیٰ کاظم ہو، امام زید ہو، علی نقی، علی تقی، حسن عسکری تک، امام مہدی تو وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ تو ضرور آئیں گے اور آ کر غالب کر دیں گے اسلام کو۔ لیکن یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 12 عمراء تک یہ دین جو ہے نا دشمنوں کی نظر میں اس کا روب رہے گا، عزیز رہے گا، اس کے بعد تو یہ روب چلا گیا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو آپ دو پیرائے میں اگر لے لیں، ایک وہ جو اہل تشیع و شیعہ اثناشری نے 12 امام بنا لیے، بھئی امام تو ان کے ہاں، تو پھر امام حسن کی اولاد کو بھی شامل کریں تو ان کا کیا قصور ہے؟
وہ کیا متقی نہیں تھے؟ وہ کیا پرہیزگار نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی؟ امام حسین نے اگر اپنی جان دی ہے، امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا، حضرت علی کو قتل کیا گیا، تو زید کو بھی تو شہید کیا گیا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے بھی لوگوں نے قیام کیا، وہ بھی اس امت کے بہترین لوگوں میں سے تھے، پھر انہیں بھی اماموں میں تو شامل کریں نا۔ تو لہٰذا یہ امام والی بات جو ہے نا، اس حدیث میں تو میں نے اخذ نہیں کی، اس حدیث میں تو 12 خلفاء کا ہے۔ جو اہل تشیع و اثناشری ہمارے بھائی یہ 12 امام کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ ان میں سے وہ امراء تو ہوئے ہی نہیں، اس میں تو حضرت علی امیر ہوئے اور حضرت حسن ہوئے، اور انہوں نے بھی صلح کر کے اپنی خلافت چھوڑ دی۔ تو خلفاء کی بات کریں گے اور امراء کی بات کریں گے تو اہل تشیع کی شیعہ اثناشری اس میں تو صرف 2 ہوئے ہیں، اور آخری حضرت امام زین العابدین، وہ تو اسلام کو غالب کریں گے۔ یہاں ان اماموں کے امامت میں یا ان خلفاء کی خلافت میں یا ان عمراء کے دور میں دین غالب نہیں ہوگا، یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دین کا روب جاتا رہے گا، ہم حدیث سے کیسے ٹھٹھا کر دیں؟ تو لہٰذا جو مدح کی ہے، جو دین کو غالب دنیا کی نظر میں بھی اور اپنے اس خلافت کے اندر بھی، امام بھی بہترین، خلیفہ بھی بہترین ہوگا، امیر المومنین بھی بہترین ہوگا، اور دنیا کی نظر میں ان کا روب بھی ہوگا۔ ایران، عراق، مصر، شام فتح ہوئے، حجاز پورا فتح ہو گیا، اور مسلمانوں کا روب بھی تھا، اور خلفاء بھی بہترین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن جیسے۔ اس کے بعد جو ہے نا خلفاء یا عمراء تو برے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ برائی اتنی بڑھتی گئی کہ کفار کی نظر میں بھی ان کا جو ہے نا وہ روب نہیں رہا۔ پھر وہ اسلام سے کفار جو ہے نا بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ 12 عمراء جب پورے ہو گئے تو پھر یہ دین اتنا غریب ہوا کہ پھر آپس میں خانہ جنگی، تو پھر دوسرے بھی ان کے اوپر چڑھ دوڑے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ اسلام کا جو روب ہے نا وہ جاتا رہا۔ اس حدیث کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آپ نے امام یا آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ امام ہوں گے تو پھر وہ امراء تو نہیں ہوئے، پھر وہ خلفاء بھی نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو جو اہل سنت کے ہاں آئی ہے وہ 12 امراء اور 12 خلفاء تک دین عزیز رہے گا۔ یہ بیچ میں 12 امام ان کے گلے پڑ گئے تو انہوں نے 12 بنا لیے، تو پھر 12واں امام کو غائب کرنا پڑا۔ شیعہ جو ششمائی ہیں انہوں نے 6 تک رکھا، اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے امام، وہ آغا خانی، وہ آج تک وہ 53 اور 54 تک ہو گیا ان کے امام چل رہے ہیں۔ امام زید شہید کو شیعہ زیدیہ نے جو ہے نا وہ ایک وہ الگ سے اپنا ایک فکر بنائی، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو مانتے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پھر امام زید شہید ہیں، وہ ان کو بھی مانتے ہیں، امام حسن مثنیٰ بھی مانتے ہیں۔ آپ اور بھی جو جن جن اہل بیت کی افراد نے قیام کیا ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور ان کو بھی امام مانتے ہیں جو اہل تشیع اثناشری، تو ان کے ہاں تو پھر بہت زیادہ امام ہیں۔ تو لہذا یہ امام ہونا یہ ایک الگ روایت ہو سکتی ہے۔ یہاں خلفاء اور عمراء کا دور ہے، اور یہاں ان تمام عمراء اور خلفاء کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدح نہیں آئی، تعریف نہیں آئی۔ تعریف صرف 30 سال تک کے خلفاء کے لیے آئی، اس کے بعد تو اللہ کے نبی نے خود کہا ثم تکون ملکا عدودا ثم تکون ملکا عادا۔ اللہ کے نبی نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کاٹ کھانے والی ملوکیت میں بھی جو ہے کفار کی نظر میں کچھ روب ہوگا، آہستہ آہستہ وہ روب بھی جاتا رہے گا۔ پھر وہ شرابی، زانی، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے آ گئے، تو پھر کیوں کوئی کسی سے کیا روب رہے گا کسی کے اوپر جب وہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس روایت کو، اس حدیث کو عمراء اور خلفاء کے ضمن میں لیں تو یہ زیادہ بہترین تشریح ہوگی جو فرقہ پرستی سے ہٹ کے ہوئی ہے۔ یہ تو بالکل مستند تاریخ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ 12 عمراء ہوئے، اور اس میں سے جو امام حسن کے بعد معاویہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ معاویہ نے تو اسلام کو پکڑ کر بدنام کیا، اور اس نے جو ہے نا حرام چیزیں استعمال کرنی شروع کی، دین میں بدعات شروع کی، ممبروں پر اپنے ہی نبی کی آل پر لعنت شروع کروا دی۔ بعد میں پھر یزید جیسے فاسق فاجر کو امت پر مسلط کر کے مر گیا۔ یزید نے جو ہے نا اپنے ہی نبی کی آل کو قتل کروا دیا۔ بعد میں مروان جیسا حرام خور جس کو لعنت زدہ اما عائشہ نے قرار دیا، پھر مروان آ گیا، مروان جو کہ حضرت علی پر زارہ زرین سب و شتم کیا کرتا تھا۔
پھر مروان جیسا حرام خور بھی 6 مہینے تک جو ہے نا وہ امیر بن گیا. پھر عبد الملک بن مروان، پھر تو یہ کیسریت بنی. پھر عبد الملک بن مروان آیا، پھر ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا وہ متغلب اور متسلط آتا رہا. جو چیز دین میں حرام تھی، ان عمراء نے وہ چیز شروع کر دی کہ وہ خاندانی جو ہے نا وہ کیسریت شروع کی. تو اس دور میں بھی چاہے دین اسلام نہیں چل رہا تھا، بدعت ہو گئی تھی، لیکن کفار کی نظر میں ایک رعب مسلمانوں کا تھا، کیونکہ لشکر بڑے تھے، ایران، عراق، مصر، شام کی کے پاس فتوحات تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ روب جاتا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث سنانے سے تو غم اور غم کے پہاڑ ٹوٹے، صحابہ کرام ادھر ہی رونے لگ گئے. تو یہ خوشی کی اور پتہ نہیں اس کے اوپر فخر کرنے کی بات بنائے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام کو برباد کر دیا ان 12 عمراء کے دور کے اندر اندر ہی. وہ صرف پہلے 30 سال کی تعریف ہم کریں گے، اس کے بعد کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.